أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. یہ گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ پیچھے روزوں کا ذکر شروع ہوا تھا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کی ہم پیچھے تفسیر بیان ہوئی تھی۔ اب آج آگے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو پھر تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے وہ اور دنوں میں رکھ لے۔ اب مریض اور مسافر کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا گیا۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ یہ نہیں کہ ایک ہلکا سا کوئی کھانسی آ گئی یا چھینک آ گیا تو وہ روزہ چھوڑ دے، نہیں۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی ہلاکت یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس بیماری کے اندر تکلیف کا یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، ایسے مریض کو جون سا ہے وہ اجازت ہے کہ وہ پھر روزہ نہ رکھے، کیونکہ مریض سے مراد وہ شخص اگر روزہ رکھے تو یا تو اس کا مرض بہت بڑھ جائے گا یا اس کو ہلاکت کا خوف ہو کہ وہ شخص مر جائے گا، اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری ایسی شکل اختیار کر جائے گی تو اس کو اجازت ہے کہ وہ شخص روزہ نہ رکھے۔ اسی لیے بلڈ پریشر والوں کو، شوگر والوں کو علماء نے فرمایا کہ کیونکہ شوگر والوں کو بھوک بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، وہ اس سے برداشت نہیں کر سکتے۔ بلڈ پریشر والوں کو پانی بہت زیادہ پینا پڑتا ہے یا میڈیسن کچھ اس طریقے سے کھانی پڑتی ہے کہ اگر وہ ان اوقات میں میڈیسن نہ کھائیں تو وہ بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہے، اور بلڈ پریشر اگر شوٹ کرے گا تو لازماً کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ اس میں پریشانی یا جسمانی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے مریض، کوئی بھی ایسا مریض ہو جس کو اس کی بیماری کے بڑھنے کا خوف ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو یہ بیماری ہلاکت کی حد تک بڑھ سکتی ہے یا خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے، تو ایسے مریض کو اجازت ہے کہ وہ پھر روزہ نہ رکھے، یا سفر میں ہو مریض جن سے۔ اب احناف کے نزدیک یہ جو سفر ہے یہ 3 روز کا سفر ہے، اور اگر اس کو مائلز میں کنورٹ کریں تو یہ 54 مائل بنتی ہیں۔ اگر 54 مائل کا وہ سفر کر رہا ہے تو تب بھی وہ جن سے اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اب وہ جو 54 مائل کا جو سفر ہے، اب یہ بھلے اتنا سفر آپ 1 گھنٹے میں کریں یا 3 دنوں میں کریں، لیکن اگر 54 مائل کا سفر آپ اتنی مسافت کے پر جا رہی ہیں تو پھر آپ کو افطار کی اجازت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ جی، تو بیماری کہ ایسی بیماری
جس بیماری میں مرض کے خطرناک حد تک بڑھنے کا خدشہ ہو یا ہلاکت کا خوف ہو، اس میں اجازت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ جیسے میں نے مثال دی کہ اکثر بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں۔ شوگر کے مریضوں کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں گے، وہ بھوک یا پیاس برداشت نہیں کر پائیں گے جو ان سے ہے۔ تو یا کوئی بھی ایسی بیماری ہو جس بیماری سے آپ کا مرض بڑھنے کا خطرہ ہو کہ خطرناک حد تک بڑھ جائے گا، تو اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ اور اسی طرح اگر 54 مائلز کا سفر جو ان سے یہ کم از کم آپ نے کرنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی آپ کو اجازت ہے آپ روزہ نہ رکھیں۔ اور بیماری اور سفر کی وجہ سے جتنے روزے آپ کے رہ گئے وہ آپ نہیں رکھ سکے، وہ جب آپ صحت مند ہو جائیں گے، آپ صحت یاب ہو گئے اور یا آپ اس سفر سے واپس آ جائیں گے، تو ان کی قضا دینا لازم ہے۔ اب آپ وہ روزے جو ان سے بیماری کی حالت میں آپ نے چھوڑے تھے، آپ وہ دوبارہ رکھ لیں۔ سفر کی حالت میں جو روزے آپ کو رخصت تھی اللہ کی طرف سے، آپ نے وہ روزے نہیں رکھے، اب آپ وہ دوبارہ روزے رکھ لیں، وہ جتنے بھی روزے چھٹی ہیں آپ کے جن سے۔ تو مریض اور مسافر کو یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن روزہ رکھنا افضل ہے۔ اگر رکھ لے تو بہتر ہے، ورنہ اجازت ہے کہ نہ رکھے وہ روزہ، مسافر بھی اور مریض بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی روزہ نہیں رکھا۔ کبھی تو آپ سفر میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور کبھی آپ سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن جو سفر جہاد ہے اس میں روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے۔ اس کا ذکر پیچھے جون سا ہے وہ تفصیل سے گزرا تھا اور ہم نے تفصیل میں بیان کیا تھا۔ تو ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں، ان کی قدر کرو، یہ چند روز ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمے فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور تمہارا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو اس چیز کو۔ حضرت ابن عباس نے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا کہ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ جی تو یہ آیت فرماتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے، البتہ اس میں اس بوڑھے شخص کو رخصت دی گئی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک ایسا بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کو طعام کھلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ رخصت یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ صرف
اس بوڑھے شخص کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، طاقت ہی نہیں رکھتا، یا اس مریض کے لیے ہے جس کو بیماری سے شفا کی توقع ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ایسا مریض جس کے ٹھیک ہونے کی توقع ہی نہیں ہے، ایسا بوڑھا جو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے اندر اس کی طاقت ہی نہیں ہے، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا بوڑھے شخص کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، جی، اور اس پر قضا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا بوڑھا ہے کہ وہ مجبور ہے کہ وہ اس روزے وہ اب روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، ایسے بڑھاپے کو پہنچ چکا۔ تو نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے ایک حاملہ عورت نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ تم روزہ نہ رکھو، اس حاملہ عورت کو کہا، اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ اور قضا نہ کرو۔ اسی طرح قتادہ بیان کرتے ہیں کہ موت سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو گئے تو انہوں نے روزے نہ رکھے اور گھر والوں سے کہا کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، تو انہوں نے 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا ہر روزے کے بدلے میں، 30 کے 30 دن۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں جس شخص کو بڑھاپا آ جائے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے، اس پر لازم ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں 1 کلو گندم دے۔ امام مالک کو یہ حدیث پہنچی، حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا کہ حاملہ عورت کو جب اپنے بچے کی جان کا خوف ہو اور اس پر روزہ دشوار ہو، حاملہ عورت کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو تو کیا کرے؟ فرمایا وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 1 کلو گندم کھلائے۔ امام بغوی نے حضرت ابن عباس سے روایت کرتی ہیں کہ جو شخص، اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص بہت مشکل سے روزہ رکھیں ان کے لیے روزے کی جگہ فدیہ دینا جائز ہے، اور بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت یہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں۔ اور یہ چیز میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی کہ شوگر، بلڈ پریشر، دمہ، جوڑوں کا درد، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن بیماریوں کے اندر ایسی میڈیسنز استعمال کی جاتی ہیں کہ ان میڈیسنز کے استعمال کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اگر ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا مرض خطرناک حد تک بڑھنے کی توقع ہے کہ خطرناک حد تک آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جن لوگوں پر روزہ رکھنا دشوار ہو تو ان پر ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا طعام ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، اور پھر جو خوشی سے فدیے کی مقدار بڑھا کر زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تمہیں علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ شہر رمضان
الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کو ہدایت دینے والا اور روشن دلیلیں ہدایت دینے والی اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو مریض یا مسافر ہو اور روزے نہ رکھے تو وہ دوسرے دنوں سے، من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں سے عدد پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا، تاکہ تم مطلوبہ عدد پورا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، لوگوں کو ہدایت دینے والا، وبینات من الہدی والفرقان، اور روشن دلیلیں ہدایت دینے والی اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ماہ رمضان کی لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ تمام قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ پھر حسب مصلحت 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل قرآن کو نازل فرمایا۔ 23 سالوں میں حضور پر قرآن کو نازل فرمایا۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کو نازل کرنے کی جو ابتدا ہے وہ رمضان کے مہینے سے ہوئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کرنے کی جو ابتدا ہے وہ رمضان کے مہینے سے ہوئی۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا، اور پھر حسب مصلحت 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر مکمل قرآن کو نازل فرمایا۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ روزے کو فرض کرنے کے جو احکام ہیں وہ ماہ رمضان میں نازل ہوئے۔ رمضان المبارک کے اندر روزے کو فرض کیا گیا۔ حافظ ابن عساکر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ابراہیم پر صحائف جو نازل کیے وہ رمضان کی پہلی رات میں۔ کن پر جو صحائف نازل ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام پر، رمضان کی پہلی رات میں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی تورات،
وہ رمضان کی چھٹی رات میں نازل فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل مقدس نازل فرمائی وہ رمضان کی 18ویں رات میں نازل فرمائی، اور جو قرآن عظیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی 24ویں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتی ہیں۔ تو رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں رمضان جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کا ایک نام ہے جی۔ تو رمضان کے مہینے کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کا مہینہ۔ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو پھر اللہ کے مہینے کا مطلب کیا ہوا؟ رمضان کے مہینے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ نہ کہو رمضان آیا اور رمضان گیا، یہ الفاظ مت کہو حدیث میں کہ رمضان آیا اور رمضان گیا۔ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہیں رمضان آیا اور رمضان گیا۔ رمضان تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، فرمایا یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا، کیونکہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، رمضان شریف جی۔ یہ کہو، یہ نہیں کہنا کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، نہیں، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ گیا۔ اس میں ادب، محبت اور تقدس ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں نزول قرآن کی ابتدا اس وجہ سے کی گئی کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کا نام تو ہے، اللہ کا مہینہ ہے رمضان جو ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں نزول قرآن کی ابتدا اس وجہ سے کی گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے جو انوار ہیں یہ منکشف رہتی ہیں، اللہ کے انوار۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ارواح بشریہ میں ان انوار کے ظہور سے جو حجابات بشریہ ہیں وہ درمیان میں آ جاتی ہیں، اور جو حجابات بشریہ ہیں ان کو ختم کرنے کا جو سب سے طاقتور طریقہ ہے وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کشف کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ طاقتور طریقہ روزے کا ہے، روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی آدم کے قلوب میں، ان کے دلوں میں شیطان نہ گھومتے تو وہ آسمانوں کی نشانیوں کو دیکھ لیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اور رمضان میں بڑی زبردست آپس میں مناسبت ہے۔ اس لیے نزول قرآن کی ابتدا کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ قرآن اللہ کا
کلام ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا تھا کہ روزہ رکھنے کی حکمت بیان کی گئی تھی کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ اب اس بات کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان اس عبادت کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا۔ بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، جیسے کہ پہلے بیان ہوا۔ وہ قرآن جو کسی قوم یا ملک کے لیے نہیں ہے، ہدی للناس، تمام اولاد آدم کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے لیے، تمام اولاد۔ قرآن کی ہدایت تمام بنی نوع انسانیت کے لیے، اور اس کی ہدایت کی روشنی اتنی کھلی ہے، اتنی کھلی ہے قرآن کے اندر جو ہدایت کی روشنی دی گئی ہے کہ آپ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ حق اور باطل میں فرق کر لیتے ہیں قرآن کو پڑھنے والی جو لوگ ہیں۔ تو جس مہینے میں اتنی بڑی نعمت سے ہمیں سرفراز کیا گیا، جس مہینے میں، تو وہ مہینہ اس قابل ہے کہ اس کا ہر لمحہ اس کی شکر گزاری میں صرف کر دیا جائے۔ اسی لیے رمضان کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ کسی اور مہینے کی عبادت کا ثواب نہیں ہے، کسی اور مہینے میں عبادت کا وہ ثواب۔ اور اس نعمت کی شکر گزاری کی بہترین صورت یہ ہے، سب سے جو بہتر صورت اس مہینے کے اندر کہ اس چیز کا شکر گزار انسان بن جائے، وہ یہ ہے کہ اس کے دن میں روزہ رکھا جائے اور رات کو قرآن پڑھا جائے اور سنا جائے، قیام میں کھڑا ہوا جائے۔ تو اس مہینے میں نفس کی پھر ایسی تربیت ہوتی ہے، جب دن کے وقت انسان روزہ رکھتا ہے، رات کو انسان قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے، قیام کرتا ہے، یہ ایسی تربیت ہوتی ہے کہ وہ پھر یہ جو اللہ کی شکر گزار اور اللہ کی شکر ادا کرنے کی انسان قابل ہوتا ہے کہ میں خدا کا شکر ادا کروں۔ اسی لیے اس آیت کا آخری حصہ تاکہ تم اس کے شکر گزار، تاکہ تم اس کی شکر گزاری کیا کرو جو ان سے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ یہ مہینہ، اس مہینے میں روزے رکھے۔ جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے حکم میں جو روزے کی بجائے فدیہ دینے کا جو رعایت دی گئی تھی، وہ اس آیت سے ختم ہو گئی۔ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ روزہ رکھنے میں مشکل پائیں وہ کیا کریں؟ کسی مسکین کو طعام فدیہ دے دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو آیت ہے، اس میں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔
وہ اس مہینے میں روزے رکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو رعایت دی گئی تھی نا وہ اس آیت سے ختم ہو گئی، مگر آگے ساتھ ہی اللہ پاک نے ایک چیز اور بیان فرمائی، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ہاں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لیں۔ تو ان لوگوں کو بھی رخصت دی گئی تھی پہلے، بیماروں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ، جن کے لیے نئے نئے روزے رکھنے، جب نئے نئے روزہ فرض ہوا تو ان کے لیے وہ روزہ رکھنا مشکل تھا، تو اچھا فدیہ دے دو جن سے، مگر اب وہ بات ختم ہو گئی، وہ آیت منسوخ ہوئی، نہیں، اب جو رمضان کے دنوں کو پائے گا، جو رمضان کو پائے گا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب بات فدیے سے نہیں ختم ہوگی، اب روزہ رکھنا ہے۔ تو اس سے کوئی انسان یہ آپ سوچ سکتے تھے کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ آیت منسوخ ہو گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو مریض کو اور جو مسافر کو رخصت دی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ ذہن میں آتا ہے نا، جو مسافر کو اور مریض کو رخصت دی گئی تھی اس میں پھر وہ بھی ساتھ ساتھ ختم ہو گئی۔ ان لوگوں کو جو نئے نئے اسلام لا رہے تھے، نہیں روزہ رکھ، آگے اللہ پاک نے اس کی مزید انٹرپریٹیشن کر دی، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے جی، کیونکہ فدیے کی جو رعایت واپس لے لی گئی تھی اس سے کوئی یہ گمان کر سکتا تھا کہ مریض اور مسافر کے لیے جو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، پھر وہ بھی ختم ہو گئی، نہیں۔ اس لیے اس بات کو اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ نہیں، جو مریض کی اور مسافر کی رخصت تھی جو ہم نے پہلے شروع میں بیان کیا وہ اپنی جگہ بحال ہے۔ مریض جس کے مرض کا اتنا بڑھنے کا خطرہ ہو کہ وہ ہلاکت تک پہنچ جائے گا، یا اس کا مرض خطرناک حد تک بڑھ جائے گا، وہ، اور مسافر کون، جو کتنے منیمم مائلز کا مسافر ہو، 54 مائلز کا، اس کو اجازت تھی کہ وہ روزہ نہ رکھے، جن سے مریضاً أو علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت۔ اللہ آپ کے لیے کیا چاہتا ہے؟ سہولت۔ ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے دشواری جو ہے، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ اللہ آپ کے لیے کیا چاہتا ہے؟ آسانی، سہولت، آپ کے لیے مشکل نہیں چاہتا، مشکل نہیں، دشواری نہیں چاہتا آپ کے لیے۔ وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حرج اور دشواری میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے محبوب کی امت جو ہے وہ حرج اور دشواری، تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پر کوئی تنگی کی جائے۔
وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں کی، اللہ تعالیٰ دین میں تنگی نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، ان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ ان کو مشکلوں میں ڈال دو۔ حضرت سعید بن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کو اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا اور فرمایا آسانی کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا۔ یمن جا رہی ہو، آسانی کرنا لوگوں کے لیے، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈال دینا، خوشخبری دینا، متنفر نہ کرنا، اور آپس میں موافقت کرنا، آپس میں موافقت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، سہولت چاہتا ہے، آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا، کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے، ان کو مشکلوں میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ اسی طرح اللہ کی کبریائی بیان کرو، اخیر پہ جو اللہ پاک نے فرمایا تاکہ اس نے تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم شکر ادا کرو اس کا جن سے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ اب یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس نے تم کو ہدایت دی تاکہ تم شکر ادا کرو، اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو، آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، آپ اس کے ذکر کرنے کے اوپر اس کا شکر ادا کرو۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان فرماتے ہیں، آپ اس کی ایک اور انداز میں تفسیر بیان، آپ فرماتے ہیں جب مسلمان شوال کا چاند دیکھیں، لیکن ذکر تو روزے اور رمضان کا ہو رہا ہے، روزوں کا اور رمضان کا ہو رہا ہے، تو اب جب شوال کا چاند دیکھیں تو ان پر حق ہے کہ وہ اللہ کی تکبیر کہیں، یہاں تک کہ وہ عید سے فارغ ہو جائیں، عید سے فارغ ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عید الفطر کے دن جب عیدگاہ جاتے تو تکبیر پڑھتے، اور جب نماز پڑھ لیتے تو پھر تکبیر کو منقطع کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم عدد پورا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، پورے مہینے کے 30 پورے روزے رکھو یا 29 جو بھی ہے، پورے روزے رکھو، اس کی کبریائی بیان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، ہدایت والے ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو خدا کا کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔